يا عظيما اهدني يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ دوستوں، جب مکہ میں تکالیف، مشکلات، اذیتیں اور پریشانیاں بہت بڑھ گئیں تو اس وقت تبلیغی سرگرمیوں کو مزید تقویت اور حمایت بخشنے کی غرض سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل لوگوں سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع تھی کہ وہاں پہنچنے کے بعد کوئی نہ کوئی پیغام قبول کرے گا اور اس ذمہ داری کی تکمیل میں اپنا تعاون پیش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہی طائف روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں حارث بھی موجود تھے۔ طائف پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بعض معزز رہنماؤں اور اکابرین کے ساتھ تبادلہ خیال کیا، مگر اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ لیکن اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ ان سے یہ تھا کہ ایک احسان کی درخواست ہے کہ میرے اس سفر کا مقصد اور ملاقات کے متعلق کسی کو بھی مت بتائیے گا۔ لیکن ان بدبخت لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کے پہاڑ بھی ڈھائے، برا بھلا کہتے، طعن و تشنیع کرتے اور شور و شرابہ کرتے ہوئے ہجوم کی شکل میں اوباس نوجوانوں نے پتھر مار مار کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہولہان کر دیا۔ کسی طرح بچتے بچاتے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کا آسرا لیا، لیکن بدبخت ظالم وہاں بھی پہنچ گئے۔ کچھ دیر بعد جب تھوڑی راحت ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی دکھ اور درد اور زخموں کے ساتھ اللہ کے حضور ایک لمبی دعا میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران اسی بستی کے معزز شہری کی حیثیت رکھنے والے ربیع کے خادم عداس ہاتھ میں کچھ انگور لے کر پیش خدمت ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی رکھنے والے بعض سرمایہ داروں نے ہی اس خادم کو بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر عداس کے دیے ہوئے انگور تناول فرمائے، پھر ان کا ایک دوسرے سے تعارف بھی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ عداس نے جواب دیا، میں نینوا علاقے کا رہنے والا ہوں۔ او، تم تو یونس علیہ السلام کے بستی والے ہو۔ اللہ کے رسول نے ان سے اس طرح فرمایا، اور اس طرح ان کے درمیان اور مزید گفتگو ہوئی۔ سارے دشمن دور کھڑے ہو کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ عداس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دے رہا ہے۔ پیارے عزیزوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری آواز سنی جائے، مگر ہماری محنت اور مشقت کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ اپنوں سے، رشتہ داروں سے اور طائف والوں سے جو اذیتیں اور تکالیف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھیں وہ بس ایسے ہی نہیں تھیں۔ کیا غلام عداس سے ملاقات کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف بھیجا تھا؟